سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے اپنی تعلیمی استاد میں کیے جانے والے فراڈ میں اپنے قائد عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک یا دو نہیں 7 جعلی ڈگریاں لے کر ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ناقدین کے مطابق جمشید دستی کا تعلیمی سفر ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی کی داستان ہے، جو جعلسازی، بددیانتی اور ریاستی اداروں کی ناقص نگرانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے کراچی تک پھیلا ہوا جمشید دستی کا تضادات سے بھرا ہوا تعلیمی ریکارڈ ایک مضحکہ خیز کہانی معلوم ہوتا ہے۔ تاہم مقام افسوس یہ ہے کہ ایسا فراڈیا شخص اتنے برسوں تک عوامی نمائندگی کے منصب پر کیسے براجمان رہا۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق جمشید دستی نے مجموعی طور پر 7 ڈگریاں حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا، لیکن یہ تمام کی تمام ڈگریاں یا تو جعلی نکلی یا غیر مستند ثابت ہوئیں۔ جمشید دستی کی پہلی میٹرک کی سنت 2002 میں منسوخ ہوئی اور پھر 2005 میں انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ بھی ڈیرہ غازی خان کے تعلیمی بورڈ نے جعلی قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2008 میں ایک مدرسے سے شہادت العالیہ کی فیک ڈگری حاصل کی، جو پرویز مشرف دور میں انتخابی امیدواروں کے لیے لازم گریجویشن کی شرط کو پورا کرنے کی ایک راہ تھی، مگر بعد ازاں یہ ڈگری بھی چیلنج ہوئی اور جب کیس سپریم کورٹ میں پہنچا تو چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں بینچ نے جمشید دستی سے مذہبی معلومات کی بنیاد پر سوالات کیے، جن میں سے وہ ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ چنانچہ بینچ نے انہیں مستعفی ہونے یا نااہلی میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے استعفیٰ دے کر وقتی جان بچائی۔ مگر جمشید دستی کا تعلیمی فراڈ یہاں ختم نہیں ہوا۔ بعد ازاں سابق رکن قومی اسمبلی نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے ایف اے اور بی اے کی ڈگری حاصل کی اور بی اے کی بنیاد پر ایل ایل بی میں بھی داخلہ لیا، مگر پہلے ہی سال میں ہی فیل ہو گئے۔ جمشید دستی کی ان جعلی ڈگریوں کے علاوہ حالیہ انکشافات نے ان کی جعلی اسناد کو مزید مشکوک بنا دیا۔ سینئر صحافی نجم ولی خان نے ایکس ٹویٹر پر جمشید دستی کی اسناد کی تصاویر شیئر کی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 2017 میں بہاولپور یونیورسٹی سے بی اے مکمل کیا، جبکہ ان کی الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اسناد کے مطابق جمشید دستی نے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری 2020 میں کراچی سے حاصل کی، یعنی انہوں نے گریجویشن کے بعد ایف اے کیا، جو تعلیم کے فطری اور قانونی تسلسل کے سراسر خلاف ہے۔ اس صورتحال پر سینئر صحافی نے مزید لکھا کہ جمشید دستی کا تعلیمی سفر کافی معنی خیز ہے۔ آپ 2006 سے بہاولپور سے مفتی کا کورس کر کے فارغ التحصیل ہوئے، 2009 میں جعلی ڈگری پر نااہل ہوئے، پھر 2017 میں بی اے کیا، 2020 میں خیال آیا کہ بی اے کے لیے ایف اے بھی ہونا چاہیے، چنانچہ بی اے کے بعد 2020 میں ایف اے کر لیا۔ تاہم اب تازہ پیش رفت کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے بھیجے گئے ریفرنس پر جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ کمیشن نے نہ صرف دستی کی تمام اسناد کو جعلی قرار دیا بلکہ ان پر ہمیشہ کے لیے الیکشن لڑنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ناقدین کے مطابق جعلی ڈگریوں پر جمشید دستی کی نااہلی بارے الیکشن کمیشن کا تاخیر سے آنے والا فیصلہ ہمارے نظام انصاف کی سست روی اور دانستہ غفلت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ صرف ڈگریوں کا معاملہ نہیں بلکہ انتخابی شفافیت، امانت و دیانت اور اداروں کی ساکھ پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناقدین کے مطابق کہ جعل سازی کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کئی بار قومی اسمبلی کا حصہ رہا، جو جلسوں میں غربت عوام کے لیے نعرے لگاتا رہا اور جو خود کو مزدوروں اور کسانوں کی آواز کہتا رہا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے افراد کو ٹکٹ دینے والی سیاسی جماعتوں کا بھی احتساب کب ہوگا، اور کیا جعلی اسناد جمع کرانے والے امیدواروں کے خلاف محض نااہلی کافی ہے یا ان پر فوجداری کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ جمشید دستی کا کیس محض ایک فرد کا نہیں بلکہ اس نظام کی گھناؤنی تصویر ہے جس میں سیاسی فائدے کے لیے ہر اصول پامال کیا جا سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف جعلی ڈگری والوں کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر کیا جائے بلکہ اس جرم کو سخت سزاؤں کے زمرے میں لا کر ریاستی وقار کو بچایا جائے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔